ابھی دنیا میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ٹھیک، حضور کو گالیاں دے رہے، اس دور میں بھی دے رہے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ جب حضور کی گستاخی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ آپ کی، حضور کی جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیا بات کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مورچہ نکالنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جھگڑا کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں لڑائی کرنا چاہیے۔ امام احمد رضا صوفیوں کے غلام تھے، انہوں نے کہا نہیں، نہ جھگڑا کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ لڑائی کرو، نہ نعرے لگاؤ، نہ چلاؤ، دنیا یہی تو چاہتی ہے، دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ تم روڈوں پر آؤ، پھر وہ تمہاری کلپیں بنا کر کے دنیا میں وائرل کرے، دیکھو یہ دہشت گرد ہے۔ جب حضور کو گالی دی جائے تو مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ، ہاں، اب میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، الامن والعلا کے مقدمے سے میں عبارت کو ہو بہو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جب میرے امام سے پوچھا گیا جب حضور کو گالیاں دی جائے تو ذمہ داری کیا ہے، تو میرے امام لکھتے ہیں، اب ذرا غور سے سننا، ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کرنا کیا ہے وہ دیکھو۔ ہمارے امام نے کہا نا کیا کرنا ہے، کہتے ہیں مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں۔ یہ التفات تھوڑا سا آپ کے لیے غیر ملتفت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں کرے، کوئی توجہ نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، انسان کتے کو تو نہیں کاٹتا نا، ایسا ہوتا ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹ لیا تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی علامہ جلال الدین عارف رومی نے لکھا ہے۔ انسان کو جب کتے کاٹنے لگے تو انسان بھی کتے کو کاٹے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیا جب کوئی حضور کو گالی دے تو میرے امام کہتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمان توجہ ہی کیوں کرے، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ اگر کلپ آ جائے تو نہ سنو نہ اس کو فارورڈ کرو۔ اس وقت تو واٹس ایپ نہیں تھا، لیکن میں آج کے دور کے حساب سے اس کو سمجھا رہا ہوں، سنتے ہی کیوں ہو؟ جتنا وہ وائرل نہیں کرتے اتنا تو تم وائرل کرتے ہو، کیوں پگلا رہے ہو، کیوں نادان بن رہے ہو؟ سنو بھی مت، سنو بھی مت، نہیں سننا ہے، توجہ مت کرو، کوئی توجہ نہیں کرنا، سننا نہیں، آگے بڑھانا نہیں، اپنی موت خود مریں گے، کوئی توجہ نہیں۔ یہ امام کہہ رہے ہمارے ایک صدی پہلے مسلمان توجہ ہی نہ کرے، اور پھر کریں ایسوں کا علاج کیا؟ ان کا علاج کیا ہے؟ اب علاج بتا رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں۔ ایسوں کا علاج یہ حضور میں خاموشی۔ ایسوں کا علاج کیا ہے؟ اگر وہ گالی دینے والا سامنے ہو تو خاموشی، اور غیر حاضر ہو تو فراموشی۔ اسی کو احمد رضا کہتے ہیں، ہاں، سامنے ہو تو خاموشی، اور وہ گالی دینے والا گستاخ پیٹ پیچھے ہو تو فراموش، اس کا تذکرہ ہی مت کرو، اس لیے کہ نطفہ ناتحقیق اس قابل ہی نہیں ہے کہ سنیوں کی محفل کا عنوان بنے۔ نبی کو گالی تو وہی دے گا نا میرے بھائی جو اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ ہر کافر نبی کو گالی نہیں دیتا، لیکن نبی کو گالی دینے والا اپنے باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے ہو تو فراموش، بھول جاؤ، ان کا ذکر ہی مت کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ اب کیا؟ لیکن اب اپنی ذمہ داری، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں محبوب بے مثال کے ذکر پاک کی گرم جوشی۔ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ سامنے ہو تو خاموشی، پیٹ پیچھے فراموشی۔ یہ موشی 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 سنے، سامنے خاموشی، پیٹ پیچھے فراموشی، اور جب تم اپنی محفلیں سجاؤ تو محبوب بے مثال کا ذکر، اس میں گرم جوشی، اٹھتے بیٹھتے چلتے
ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، حضور کا گرم جوشی سے اتنا ذکر کرو کہ یہ گستاخیاں کرنے والے مخالفت کی آگ میں خود ہی جل کے مر جائیں، ان کے ذکر کی دھومیں مچا دو۔ کیسے ختنام ہو تمہارے بچے کی تو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے اور اس میں عظمت مصطفیٰ کے ڈھنکے بجائے جائیں۔ شادی کی محفل ہو تو پھر ڈی جے نہیں لگے گا، شادی کی محفل ہو تو ناچ گانے نہیں ہوں گے۔ اگر حضور سے عشق ہے تو اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی محفل ہوگی، رسول اللہ کا ذکر ہوگا، حضور کی یاد ہوگی۔ میت ہو جائے تو جنازے پر ماتم نہیں ہوگا، ذکر مصطفیٰ اور فضیلت مصطفیٰ جان رحمت بیان، ہر جگہ ذکر رسول، ذکر رسول، ذکر رسول، اتنا گرم جوشی سے کرو کہ پوری دنیا ذکر مصطفیٰ سے گونج جائے۔ صرف کہاں نہیں، کر کے دکھایا۔ ہاں اب کیسے کریں؟ گرم جوشی ہو، اور یہ محفل بھی ذکر مصطفیٰ سے اب گرم ہو رہی ہے۔ گرم جوشی سے ذکر مصطفیٰ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، انسان یا تو خوش ہوتا ہے یا تو غم ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنا، جب خوش ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خوشی میں کیا کہتا ہے؟ خوشی میں جب آدمی ہوتا ہے، حالانکہ آپ کے یہاں مشاعرے ہوتے نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری زمین مشاعروں کی زمین ہے، اس لیے ہمارے یہاں جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کرتے ہیں۔ خوشی میں کیا کرتا ہے انسان؟ واہ واہ کرتا ہے۔ احمد رضا ایسا کچھ عشق رسول تھا کہ جب وہ خوش ہو کے واہ واہ بھی کرتا تو نہ شاعروں کے نام پہ کرتا، نہ پیروں کے نام پہ کرتا، نہ فقیروں کے نام پہ کرتا۔ وہ ایسا غیرت مند عاشق تھا کہ خوش ہوتا تو واہ واہ بھی کرتا تو آمینہ کے لال کے نام پہ کرتا۔ اس کی واہ واہ بھی، توجہ کر، اس کی واہ واہ بھی آمینہ کے لال کے نام پہ تھی۔ کس شان سے تھی؟ جب وہ واہ واہ کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری۔ وہ واہ واہ بھی کرتا ہے تو اپنے نبی کے نام پہ کرتا ہے۔ اور کیا واہ واہ کی، اس نے نبی کی واہ واہ کی، پوری دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہے۔ توجہ تو فرمائے نا، اس سے پتا چلا جو نبی کے ڈنکے بجائے گا رسول اللہ اس کے ڈنکے بچوا دیں گے۔ اور کہتے آخری میں کہ پا رہے دل بھی نہ نکلا، توجہ کریں، پا رہے دل بھی نہ نکلا۔ یہ شعر لکھنؤ اور دلی والوں کے قابل ہے، لیکن میں خیر سے بھاؤ نگر میں پڑھ رہا ہوں، لیکن عاشقوں کے درمیان پڑھنا مجھے پتا ہے۔ میں کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن پڑھ رہا ہوں عاشقوں کے در، اور جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ عاشقوں کو سمجھ آتی ہے۔ پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، دل کہتے ہیں دل کو، پا رہے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا۔ اے احمد رضا، تیرے دل سے دل کا ٹکڑا بھی نہیں نکلا۔ کس کے لیے اعلی حضرت؟ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، جو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں، تو نے ان کو اپنے دل کا ٹکڑا پیش نہیں کیا۔ کتوں کو ٹکڑے پھینک کر دیتے ہیں، لیکن یہ احمد رضا ہے، کہتا ہے نبی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتوں کو روٹی کے ٹکڑے نہیں دیے جاتے، دل کا ٹکڑا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی پھینک کر نہیں ہے کتا، لیکن بیٹھا یار کی چوکھٹ پہ، تو پھینک کے کیسے دے دیں؟ تحفے میں، تحفے میں۔ اور کیا دے؟ دل کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
وہ کیسا کشتے عشق رسول. ہمیں درس دیا جا رہا ہے واہ واہ بھی کرو تو نبی کے نام پہ کرو. اس کے بعد جب آدمی غمگین ہوتا ہے, کسی کی میت ہوتی ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نام سے روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, بلکتا ہے, آہے بھرتا ہے, آہ 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 کرتا ہے. لیکن یہ احمد رضا ہے, چھوٹے بھائی حسن بریلوی کا انتقال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا, بلکہ قلم اٹھایا تو بھی آہ کی تو نبی کے نام پہ کی. اور کس شان سے کی وہ کہتے ہیں, اور بڑے مزے میں کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. احمد رضا, احمد اس کی عادت ہی ہے حضور کا ذکر کرنا.